السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابن سمشا مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز وہ ہے جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے، وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے۔ ایک دور تھا کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چلے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یا تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا، یعنی سب سے بیکار دور تھا۔ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی بویلا یا شور شرابہ کرنے والی عورت نہ جانے پائے۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے ساتھ سوالات کے ساتھ کیا جواب دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔